فرمان عالی شان کی میرے آقا مولا نے فرمایا کہ 4 خوش نصیب انسان ایسے ہیں کہ جنہاں کی دعا اللہ رب العزت رد نہیں فرماتا. فرمایا انہاں دی دعا کہیں صورت وچ بھی رد نہیں تھی. ثابت کیا میرے آقا مولا دی زبان اطہر، زبان اقدس، زبان مبارک تھی جنہاں 4 انساناں دی تخصیص کی گئی کہ انہاں دی دعا رد نہیں تھی. سانوں یہ تے کامل یقین ہونا چاہیے. میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ سب تو پہلا وہ خوش نصیب انسان کہ جن کی دعا اللہ رب العزت رد نہیں فرمائندا وہ مسافر ہے جڑا حالت سفر دے وچ ہوے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ وچ جڑی چیز دی نیک طلب کرے اللہ رب العزت اس کی دعا کو رد نہیں فرمائندا بلکہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. فرمایا دوسرے نمبر تے وہ مظلوم کے جن دے اوتے ظلم کیتا ونے اور مظلوم حق تے ہوے اور اوتے تے ظلم کیتا ونے فرمایا وہ بھی جیڑی زبان وچ دعا کردا ہے اللہ رب العزت دی بارگاہ وچ قبول کی ویندی ہے. فرمایا تیجا وہ انسان کہ جنوں اللہ رب العزت دی میرے آقا مولا کا فرمان عالی شان ہے کہ جڑا بیمار ہوے علیل ہوے اس علیل کی دعا بھی اللہ رب العزت قبول فرما دیتے ہیں. میرا آقا مولا نے فرمایا کہ اس سے وجہ تو فرمایا کہ جس ٹائم کہ مریض دی عادت کرتے وجہ تو اس کو بن کے اس کی صحت یابی واسطے بھی دعا کرو. جس ٹائم واپس آمن لگو تو اس بیمار کو اپنے واسطے بھی دعا کرو. فرمایا اس وجہ تو کہ بیمار مریض علیل آدمی جس ٹائم دعا کرے گا اللہ رب العزت دے ملائکہ ان دی دعا دے جواب وچ آمین آتے ہیں. جڑا بندہ وہ دی عادت تے گیا بیٹھو سی اس دے بیمار خوشی تے گیا بیٹھو سی فرمایا جس ٹائم اپنے تے دعا کرے سی فرشتے آمین آکھیں اللہ رب العزت ان کی دعا دے حق وچ قبول فرما لے سی. مسافر، مظلوم اور بیمار فرمایا چوتھا وہ خوش نصیب انسان ہے کہ جنہاں دی دعا اللہ رب العزت کہیں صورت وچ رد نہیں فرماتا. فرمایا وہ والدین ہیں. فرمایا والدین اپنی اولاد کے حق وچ جڑی بھی دعا کرے اللہ رب العزت دی ذات رد نہیں فرماتا بلکہ قبول فرما دیتے ہیں. فرمایا 3 صورتیں ہیں. والدین دنیا دے اپنی اولاد واسطے دعا کریں یا اللہ رب العزت کو دعا اتنے دنیا تے قبول فرما دیتا ہے یا فرمایا قبر دے وچ جس ٹائم اولاد چلی گئی اللہ رب العزت والدین دیاں دنیا تے کیتی ہوئی دعائیں قبول فرماتا ہے. جڑیاں دنیا تے قبول تھی گئیاں جڑیاں بچ گئیاں فرمایا وہ عالم برزخ وچ اللہ تعالی قبول فرماتا ہے. فرمایا باقی جڑیاں بچ گئیاں بروز قیامت جس ٹائم حساب کسی اللہ رب العزت والدین دی دعائیں اس ٹائم قبول فرما دے. یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں والدین کہ جنہاں دی دعا کہیں صورت وچ رد نہیں کی اولاد دے حق وچ کی ہوئی. والدین واسطے بھی یہ سبق آموز گل ہے کہ اولاد بجائے غصے کی حالت وچ نامناسب الفاظ استعمال کرنے کے بجائے اچھے الفاظ استعمال کیتے ونجن. کیوں کہ مالک کل دا حبیب فرماتا پیا ہے کہ والدین دے منہ جو نکلا ہوا اولاد دے بارے جملہ یا دعا کہیں صورت وچ رد نہیں کی تو دنیا تے قبول نہ تھی تو فرمایا قبر وچ قبول تھی سی قبر وچ نہ تھی تو بروز محشر اللہ تعالی والدین کی دعا اولاد دے حق وچ قبول فرما دی سی. سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ اللہ رب العزت آپ دی تربت اثر تے کرم حرم تک نزول فرمایا. آپ جس ٹائم سلیبی جنگل کے اندر مصروف ہیں ایک دار مسجد اقصی دے وچ گئے نماز ادا کرن واسطے. فرمایا نماز ادا کرن واسطے مسجد وچ پہنچے اجے نماز نہیں پڑھی پہلے مسجد دی صفحہ تے بیٹھ کے رومن لگے. اکھاں چ آنسو آ گئے پریشان تھی گئے. فرمایا ہے کہ بزرگ مسجد میں داخل تھے کچھ دن محترم تساں بڑے مجاہد ہو اللہ رب العزت نے تمہیں بڑی قوت دیتی ہے تساں دین اسلام کی خاطر جہاد کر رہے ہو ملک کی سلطنت کی آبرو کی خاطر جہاد کر رہے ہو. تمہیں میں اتنا پریشان پہلے کدا نہیں لکھا جتنا آج تساں مسجد اقصی میں بیٹھ کے تساں پریشان ہو. پریشانی کی وجہ کیا ہے؟
سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بزرگوں تھان اس گل کا بخوبی علم ہے کہ مسلمان پہلے تو ہی کمزور ہے مالی لحاظ بھی اور جنگا دے اسباب دے جڑا سامان ہے اس لحاظ بھی کمزور ہے ابتدا تو کمزور آتے پہ اور یہ جڑا دورانیہ چلتا پہ فرمایا اس کے بھی مسلمان سخت کمزور ہے سارے تک یہ خبر پہنچی ہے کہ فلاں جگہ پہلی جہاز کافروں کا سلیبیاں کا سامان دے نال لگا ہوا بنتا بھی ہے اذان یقین اور اللہ کو عزت برکات ہے خوف اور دعا کا حقیقت سلطان صلاح الدین ایوبی نے تمہارے میں سمجھائی گی فرمایا بزرگوں سارے تک یہ خبر پہنچی ہے کہ سلیبیاں کا جہاز ہے جڑا انہوں نے امداد واسطے پہنچتا بھی ہے جس کے اندر نیزے گھوڑے تیر کمان تلوار سب کچھ موجود ہے فرمایا جس نے وہ جہاز انہوں کو پہنچایا مزید مسلمان کمزور تھی ویسے اور کافر سے بھی طاقتور تھی ویسے پہلے تو کمزور ہے اور مزید جس نے انہوں کو سامان کا اپنا کو گھوڑ آتے سی پہلی جہاز پہنچا سی انہوں کو سامان زیادہ تھی ویسے لہذا بزرگوں تو سبھی اللہ رب العزت برکات دعا کرو تے میں بھی مانے کی برکات دعا کرنا اللہ تعالیٰ کو مسلمان نصر کو فرمائے فرمایا بزرگ آدھے کہ میں نماز پڑھ کے گھر چلا گیا سلطان صلاح الدین ایوبی میں مسجد میں بیٹھا ساری رات مسجد میں گزاری ساری رات اللہ رب العزت برکات ہے لوگوں نے سجدہ دے رہے دعا کرے رہے فرمایا جس ٹائم میں صبح کی نماز پڑھا مسجد ایک ساتھ وچ گیا ہاں میں بیٹھا کہ کہڑا سلطان صلاح الدین ایوبی شام دی نماز تے روتا تے پریشان بیٹھا ہاں صبح دی نماز تے میں اس مسکراتا بیٹھا فرمایا تو چہرے تے مسکراہٹ آئی وہ خوش بیٹھا ہاں میں پوچھا ایوبی صاحب تساں رات تو پریشان ہے تھوڑے چہرے تے مسکراہٹ دور دور تک نظر نہیں آتی تساں پریشان لگتے ہیں وہ صبح تساں مسکراتے بیٹھے ہو کی وجہ کیا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی آپ دی عظمت کے قربان میں آپ نے فرمایا بزرگوں جڑا وہ پہلی جہاز آندا پیا ہانا اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے صدقے اس کو پانی جے ڈبو دیتا ہے گل ہی ختم نہ تھی بلکہ کو بزرگوں کی عقل مندی دیکھو انہوں نے فرمایا اے سلطان صلاح الدین تو اے سمجھنا بھی ہے کہ وہ جہاز جڑا ہے میری وہ اس پانی کے وچ ڈوب گیا ہے میں اللہ کی قسم کھا کے آتا ہاں کہ وہ پانی وچ نہیں ڈوبا بلکہ ساری رات میں کہیں جڑا مالک دی برکات آنسو ہے وہ نہ آنسو میں ڈوب گیا اور تیرے آنسو جڑے اللہ تعالی دی برکات رکھے جڑے خوف خدا اور مسلمانوں دی امداد واسطے اللہ رب العزت دی برکات ہے جڑے گڑ گڑا کے دعا کی اور تیرے جڑے اکھاں وچ آنسو ہیں وہ اللہ تعالی دی برکات اتنے قبول تھے کہ اللہ تعالی نے اس جہاز کو پانی وچ ڈبو دتا حقیقت کا تو آنسو دے وچ نہیں ہائی وہ پانی دے وچ ڈبا ہے لیکن اس کا مطلب سمجھانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی برکات جگہ گڑ گڑا کے ایک دفعہ بھی اللہ تعالیٰ کی برکات حاضر نہ کر کے آنسو بہے لگے اللہ تعالیٰ ساری خواہشات پورے کر دیتا ہے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے حضرت ابو ہریرہ آپ کی عظمت آپ کی شان آپ نے فرمایا مسجد نبوی کے صحت کے جڑا دروازہ ہے میں اس تے موجود تھا کہ میں انتظام بیٹھا کہ ایک بزرگ ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کی طلب سے آیا مسجد نبوی کی صحت میں بیٹھا ہے کہ وہ بزرگ کی حالت اور کیفیت یہ ہے کہ وہ ان نہ ہویا ہے اس طریقے جڑی وہ نیوی ہوئی ہے اس دی کمر ٹیڑھی تھی ہوئی ہے عمر دے زیادہ ہونے کی وجہ فرمایا اتنا عمر رسیدہ وہ شخص ہے کہ اس دی عمر بھی کم زیادہ ہے اور اس دی کمر ٹیڑھی تھی ہوئی ہے اور دور چلتا چلتا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کی فرمایا سب سے پہلے جملہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں کیتا ہے وہ یہ کیتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض یہ ہے کہ میں جتنی بھی پیچھا زندگی گزاری ہے اس زندگی کے اندر میں نے کوئی ایک عمل ایسا نہ دیکھ لیا کہ وہ عمل میری بخشش کا سبب بنے سونا اتنی زندگی گزر گئی ہے کہیں حوصلہ افزائی نہیں کی تھی کہیں کوئی راستہ بھی نہیں دکھایا تھوڑا سمے سے تو اللہ کے نبی ہو میں نے کوئی ایسا راستہ دکھاؤں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہ بخش دے اور میں آخرت کی کامیابی اور کامرانی نصیب کروا دے نہ ہی اپنی کمزوری بیان کی تھی کہ یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم میری وہ جسم تسارے سامنے ہے کہ میرے جتنی طاقت بھی نہیں کہ میں یہ نہیں کرا کہ کوئی رزق حلال کماون دا ذریعہ بناواں کو ہر جاواں تے جنگل وچ لگا وجاں تو لکڑی کپاں تے او بیچاں رزق حلال کماواں تے اے عمل میری بخشش دا سبب بن وجے یا رسول اللہ اتنی طاقت نہیں کوئی نہیں فرمایا تجھے اتنی طاقت نہیں کوئی نہیں کہ میں لمبے لمبے قیام کراں لمبے لمبے سجدے کراں وہ طاقت میرے وچ کوئی نہیں تیجا فرمایا یا رسول اللہ جہاد کی طاقت نہیں کوئی نہیں کہ میں تلوار جاواں تے کافراں نال مانی کے لڑاں تشلیف تھی وجاں ایک عمل میری بخشش دا سبب بن وجے یا رسول اللہ اتنی طاقت نہیں کوئی نہیں جب روان لگ گیا اکھاں وچ آنسو آئے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اکھاں وچ آنسو آ گیا روان لگ گیا اس ٹائم میرے آقا بولا نہیں تو روان ڈٹھا نا آپ اٹھ کے وضو کر سینے نال لا کے فرمایا سینے نال لا کے جڑی اگو آپ نے ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا بزرگو اللہ رب العزت کی ذات نو تیرے کہے عمل کی ضرورت کوئی نہیں تیرے جہاد لمبے لمبے سجدہ کی ضرورت کوئی نہیں رزق حلال کما کے بخش کا سبب بنانے کی ضرورت کوئی نہیں مالک کی کل اگر تیری کوئی چیز چاہیے تو ندامت والے آنسو چاہیے شرمندگی تے ندامت والے جڑے تے آنسو آئے یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ جتنے قبول ہے کہ میں محمد قسم کھا کے آتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے سارے گناہ بخشش اور مغفرت اس کو پڑھا ثابت کیا کہ مالک کی کل جی علیہ تو وہ فرمان حدیث صحیح ہے کہ میرا مولا نے فرمایا کہ مومن واسطے دعا جڑی اختیار ہے کہ معاملے دے وچ اگر مومن کو کوئی کمزوری پریشانی لاحق تھی تو میرے آقا نے فرمایا کہ وہ دعا کرے اللہ کو جن برکہ ہے دعا سب تو بندہ مومن کا ہتھیار ہے اور یہ بڑی دعا ہے جو انسان کی تقدیر کو بدل سکتی ہے اللہ تعالیٰ خانوں کے نئے کو سارا مالے کی کل بھی برکہ ہے دل دی دعا کرے